السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قرآن پاک کا درس و تدریس کا لیسن شروع کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں اور معلومات حاصل کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ، اس کی آیت نمبر 151، اس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ کما ارسلنا فیکم رسول منکم، جیسا کہ ہم نے تم میں سے ہی رسول بھیجا، منکم یتلو علیکم آیاتنا، تمہارے آگے ہماری آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمت، اور تمہیں سکھاتا ہے کتاب اور اس کے حکمت یعنی اس کے اسرار، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ تو ناظرین، اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خصوصیات کا ذکر ہے، ان میں سے 4 اس سے قبل بیان کی جا چکی ہیں، یعنی آیت نمبر 129 اور 155 میں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھاتے ہیں۔ نمبر 4، کتاب کے اسرار اور رموز اور عملی صورتیں سکھاتے ہیں۔ نمبر 5ویں یہ کہ تمہیں وہ کچھ بتلاتے ہیں جو اس سے قبل تمہیں بالکل معلوم نہ تھی۔ تو ہمارے یہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ انسان ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مختلف اوقات میں مختلف قوموں کی طرف اپنے نبی بھیجے اور سچائی کا پیغام ان تک پہنچانے کا انتظام فرما دیا۔ رفتہ رفتہ ہر قوم گروہ بندی میں مبتلا ہو گئی، ضد اور تعصب کے کام لینے لگی اور آسمانی علم و ہدایت کے راستہ سے بہت دور جا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ پہلی امتوں کے نکارہ ہو جانے کے بعد نئی امت کی بنیاد ڈالے، اپنی تعلیم اور صحبت کے اثر سے انہیں عدل پسند بنائے اور یہ امت تمام دنیا کی قوموں کی ہدایت اور رہنمائی کا منصب سنبھالے۔ تو ناظرین، اس سلسلہ میں تحویل قبلہ ان کی نعمتوں کے سلسلہ کی آخری کڑی ہے، جس کی پہلی کڑی تمہارے ہی اندر سے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ تمہارے لیے تمام عظیم الشان نعمتوں کا سرچشمہ بنے، تمہیں قرآن مجید کی آیات سنائے، ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کے طریقے بتائے، قرآن مجید کے قانون پر چلنا سکھائے اور ان قانون کے اصول
اور ان کی باریکیاں تمہیں سمجھائے تاکہ تم علم و عمل دونوں کا اعتبار سے ساری امتوں پر فوقیت لے جاؤ اور انہیں تمہارا علم عمل دیکھ کر سب سے افضل ماننے کے سوا چارہ نہ رہے۔ تو ناظرین، ظاہر ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب انتظام تمہارے لیے نہ کر جاتے تو تم آج انجان رہتے اور زندگی کے مسائل کے حل کا طریقہ تمہیں کبھی معلوم نہ ہوتا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 152 پیش کروں گی with تفسیر ترجمہ۔ سو تم مجھے یاد رکھو، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، سو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ولا تکفرون، اور تم میرا احسان مانو اور ناشکری مت کرو۔ واشکروا لی یعنی میرا احسان مانو، ولا تکفرون اور ناشکری مت کرو۔ تو ناظرین، اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ فاذکر، سو تم مجھے یاد کرو، اشکروا لی میرا احسان مانو۔ تو ناظرین، اپنے رب کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کی بتائی ہوئی راہ پر پوری ہمت اور شوق سے چلتا رہے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اغراض ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور پسند کو مقدم رکھے۔ خاص طور پر اس یاد کے لیے عبادت کا طریقہ بھی مقرر کرے جس کا قائم رکھنا ہمارا فرض ہے۔ اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ میں تم پر دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے خاص نفس و کرم کی بارش کرتا ہوں اور تم پر نئی نئی رحمتیں اور عنایتیں ہوتی رہیں گی۔ دوسرا حکم امت مسلمہ کو یہ ہوا کہ ہمارے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ شکر کی بہترین شکل یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق اسی کے کاموں پر لگایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے کام کرنے کی جو حدیں مقرر فرمائی ہیں اور ان کے اندر رہ کر کام کیا جائے، اس سے نعمتوں میں اضافہ اور زیادتی ہوتی ہے۔ اسی اضافے اور زیادتی کو برکت کہتے ہیں۔ تو تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت یا نعمتوں، اس کی بخشی ہوئی طاقتوں اور قوتوں کی ناقدری نہ کرو۔ ناشکری سے نہ صرف نعمت چھن جاتی ہے بلکہ شدید عذاب اور سزا ملتی ہے۔ یعنی یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی اطاعت کریں اور اس کی نعمتوں اور دی ہوئی قوتوں کو اس کے حکموں کے مطابق صرف کریں، اور اس نے ہمیں طاقتیں، قوتیں اور اسباب بخشے ہیں، انہیں اس کی نافرمانی میں نہ لگائیں۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 153 کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ یعنی استعینوا، امداد چاہو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ الصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر اور نماز کا یہ بیان ہے، تو اس میں تفسیر کچھ ایسے ہے، استعینوا، امداد چاہو،
اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے یہاں 2 طریقے ارشاد فرمائے ہیں. اول یہ کہ مشکلات اور مصیبتوں میں صبر کرنا، اور دوم یہ کہ نماز باقاعدگی سے پڑھتے رہو. ہر مقصد کے حصول میں تکلیفوں اور مصیبتوں کا پیش آنا لازمی ہے، اس لیے مصیبتوں اور رکاوٹوں کی بنا پر اپنے نصب العین کو نہ چھوڑنا صبر ہے. صبر، برداشت اور مقابلہ کی طاقت، اس لفظ کی تشریح جو ہے سابقہ آیات نمبر 76 میں بیان کر چکے ہیں. یعنی تنگی اور ناخوشگواری کی حالت میں اپنے آپ کو گھبراہٹ سے روکنا، مشکلات اور تکلیف کا پامردی سے مقابلہ کرنا، نفسانی خواہشات کو عقل پر غالب نہ آنے دینا. نماز کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر و فکر سے روح کو قوت ملتی ہے. جس جماعت میں یہ 2 قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے مقصد کی پیروی میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرے، انہیں اللہ کے خاص قوت، برکت اور عظمت، رفاقت نصیب ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جس فرد یا جماعت کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہو سکتی. ہمیں اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کر لینی چاہیے اور دعوت و تبلیغ میں سرگرم ہو جانا چاہیے. ناظرین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 154 پیش کروں گی، ترجمہ و تفسیر. یعنی اس کا عنوان کچھ ایسا ہے کہ شہید زندہ و جاوید ہوتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردے نہ کہو. امواتن یعنی مردہ نہ کہو، بلکہ بل احیاء ولیکن لا مشعورون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے. تو ناظرین، اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے اور ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے جس پر عمل ہر مسلمان نے کرنا چاہیے. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ظاہر ہے کہ اللہ کا کوئی خاص راستہ شرک اور شاہراہ کی صورت میں نہیں، یعنی سڑک اور شاہراہ کی صورت میں نہیں، بلکہ اللہ کی راہ سے مراد وہ طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے، مثلا اللہ کی راہ کے لیے مال و دولت خرچ کرنا، جہاد وغیرہ. تو ناظرین، دوسری حقیقت یہ ہے کہ قوموں کی زندگی شہیدوں کے خون سے وابستہ ہے. جس طرح کھیتی کے لیے پانی اور سورج کی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی آزادی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے لیے گردنیں نہ کٹے، بے شمار مجاہدوں کا خون نہ بہے، جماعت کے لوگ قتل نہ ہو اور قوم کے لیے ہر شخص سر کٹانے کے لیے تیار نہ ہو. تو جب امت کے قابل قدر لوگ جنگ میں قتل ہونے لگتے ہیں تو قوم میں جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے. کسی دوسری قوم کو اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. یہی جذبہ اور جوش قوم کی اصل زندگی ہے اور اس کے شہرگ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ پہ اپنی جانیں دیں گے ان کی قوم کبھی غیروں کی غلام نہیں ہو سکتی. تو ناظرین، جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بعد کے زمانے اور آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہا جائے. ظاہر ہے
کہ کوئی عمل ایسا نہیں جو اس سے زیادہ سچی اور بے لاگ انسانی خدمت یا بے لوث انسانی خدمت اور اپنی نسل کی حفاظت کے لیے حفاظت کے جذبات کا مجموعہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس فعل کا اجر بھی دائمی ہو اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہو۔ اس آیات میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب حق کبھی ختم نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی کی راہ میں قربان ہونے والے پر موت طاری ہو۔ تو لہذا شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، البتہ ہماری اپنی کم فہمی کے باعث ہم اس کی زندگی کا احساس نہیں سمجھتے یا احساس نہیں رکھتے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ قوموں کی زندگی شہیدوں کے خون سے وابستہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 155 جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر، والجوع، اور بھوک سے، ونقص، اور مالوں سے، من الاموال، اور من الاموال والانفس، یعنی مالوں سے، جانوں سے، والثمرات، میووں کے نقصان سے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ یہ آزمائش مختلف صورتوں میں ظاہر ہوگی، مثلا دشمن کا خوف، حق گوئی پر قید و بند اور نظر بندی کا خطرہ، جلا وطنی اور اسیری کا ڈر، خشک سالی، قحط، خوراک اور دوسری ضروریات زندگی کی قلت، اموال، جائیداد، روزگار اور معاش میں کمی، یا مددگار، بے یار و مددگار، عزیز و وقارب اور بھائی بندوں کا اللہ کی راہ میں کٹ جانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالی اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے دوران میں اپنے رشتہ داروں کو اپنے سامنے فنا ہوتے دیکھنا، میووں اور پھلوں اور دوسرے کھانے پینے کی چیزوں کی قلت وغیرہ، تو ان تمام تکلیفوں اور مصیبتوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً امتحان لیا جائے گا، ثابت قدمی اور صبر کو دیکھا جائے گا۔ صابرین میں داخل ہونا کچھ سہل نہیں، اسی واسطے یہاں تنبیہ کر دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بول بالا کرنے کی کوشش کے دوران میں ایسی بہت سی تکلیفیں پیش آتی ہیں، لیکن صبر کا تقاضا یہی ہے کہ ہم غمزدہ اور دل برداشتہ ہونے کے بجائے اپنے مقصد کی دھن میں سرگرم رہیں، اسے حاصل کرنے کا خیال اپنی پوری قوت کے ساتھ قائم رہے اور انتھک محنت سے اس میں لگے رہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 156 پیش کروں گی، ترجمہ و تفسیر۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ لوگ کہ جب انہیں کچھ مصیبت پہنچے تو کہیں، مصیبتاً، تو وہ کہیں ہم تو، قالوا انا للہ، تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ، کہتے ہیں اور ہم وانا الیہ، ہم تو اسی کی طرف لوٹ کر راجعون، یعنی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو ناظرین، صبر کرنے والوں کی سیرت ایک بیان کی گئی ہے
کہ اس میں اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ مصیبت لغوی معنی افتاد کے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو شے بھی مسلمان کو ناگوار گزرے بس وہی اس کی حق میں مصیبت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کا مفہوم بہت وسیع اور عام ہے۔ آیت میں ان صبر کرنے والوں کی نشاندہی بیان کی گئی ہے کہ صابرین میں وہ لوگ شامل ہیں جو ہر مصیبت کے وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کا مال ہے اور ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ تو اس آیات میں ہمیں 3 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، پہلی یہ کہ ہم تمام سب اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم خود بھی اور ہماری ہر شے بھی ہماری اپنی نہیں، اور نہ بیوی، نہ بچے، نہ مال اور نہ جائیداد، نہ وطن، نہ خاندان، نہ جسم، نہ جان۔ تو ناظرین، انسان کے رنج و غم اور درود و حسرت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب چیزوں کو اپنی سمجھتا ہے۔ جب ذہن سے یہ خیال نکال دیا جائے اور سمجھا جائے کہ جو چیزیں سب اللہ کی ہیں، پھر رنج و ملال کا موقع ہی نہیں رہتا۔ ہر گھٹن اور مصیبت پر یہی کلمہ دہرا دینا چاہیے کہ اپنا کچھ نہیں، سب اللہ کے لیے ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رنج و تکلیف خواہ کتنی ہی بڑی ہو، سب آنی جانی، فانی اور عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی اور عنقریب انہیں چھوڑ کر مالک حقیقی کی خدمت میں حاضری دینی ہے، اس لیے اس سے گھبرانا کیا۔ تو تیسری ناظرین کچھ ایسے ہے کہ یہ مصیبتیں اور آزمائشیں یوں ہی بیکار نہیں، اس کا اجر ثواب دوسری زندگی میں ضرور ملے گا۔ جو انہیں صبر سے برداشت کر گیا، ناحق یہ ثابت قدم رہا، حق پر ثابت قدم رہا اور مقصد حقیقی کو ہاتھ سے نہ چھوڑا، اسے اس استقامت کا اجر ضرور ملے گا۔ جس شخص کی یہ تینوں عقیدے جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے، اسی قدر سکون و اطمینان نصیب ہوگا۔ یہی چاہیے کہ ان باتوں کو ہم ذہن میں خوب اچھی طرح بٹھا لیں تاکہ یہ دل پر نقش ہو جائے۔ اگرچہ صبر کا تعلق دل سے ہے، لیکن ان سے یہ کلمہ ادا کرنے سے زبان دل کے ساتھ رہ جاتی ہے، ہو جاتی ہے اور اس سے قوت و طاقت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ آپ ادنا سے ادنا تکلیف یا ناگواری کے موقع پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو صبر دے گا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 157 جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ صلوات، عنایتیں، یعنی نماز کے علاوہ یہ لفظ دعا اور رحمت، برکت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مہتدون، سیدھی راہ، یہ لفظ ہدایت کے لیے ہے۔ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی پختگی اور ان کی اطاعت و فرما برداری کا امتحان لینے کے لیے ان کی آزمائشیں ہوا کریں گی۔
ان مصائب کی وجہ سے یعنی انہیں طرح طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچے گی، دشمن کی مخالفت کا خوف ہوگا، سچ بولنے پر اہل غرض کی طرف سے اذیت پہنچے گی، مخالفین کا دباؤ ہوگا، قحط، فاقہ، مال کا نقصان اور کھانے پینے کی چیزوں کی کمی، تکلیف جھیلنی پڑے گی۔ ان مصائب کی وجہ سے انسان لالچ، حرص اور طمع میں آ کر حق سے بھٹک سکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ان مخالفتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کا نام اور اللہ کا دین بلند کرے گا، مقصد نہ چھوڑیں گے بلکہ ثابت قدمی اور استقلال سے اس پر ڈٹے رہیں گے تو وہ صابروں میں شامل ہوں گے۔ اگر اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے ہماری ان چیزوں کو نقصان پہنچائے گا تو اللہ تعالی ہمیں اس کا بہتر سے بدلہ دینے پر قادر ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ان باتوں کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، ایسے صبر کرنے والوں کا اجر بہت بڑا ہے، دنیا اور آخرت میں ان پر ہمارے خاص عنایتیں ہوں گی، ہمیں اپنی خاص نعمتیں ان پر بھیجیں گے اور ہمارے مہربانی ان پر جاری رہے گی۔ اس لیے انہیں حق کے مخالفوں کی مخالفت کے خوف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آزمائشوں میں صبر کرنے والے سیدھی راہ پر ہیں اور اللہ تعالی سبحانہ تعالی تک کامیابی کے ساتھ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، میں اب آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 158 پیش کروں گی، ترجمہ بھی تفسیر اور حج کے مراسم کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ انشاءاللہ آپ سب جو ہے توجہ سے سنیں، امید کرتی ہوں۔ یعنی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، سو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر فلا جناح علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرے، ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے، فإن اللہ شاکر، تو اللہ یقیناً علیم، یعنی اللہ یقیناً قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی شاکر علیم، یعنی وہ قدردان اور جاننے والا ہے۔ تو ناظرین، اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ میں آپ کو حج کے قوانین سے آگاہ کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ آپ توجہ سے سنیں گے اور میں توجہ ہوں گے۔ الصفا والمروہ، الصفا والمروہ یعنی صفا و مروہ دو مسجد حرام کے آس پاس دو پہاڑ ہیں، صفا دائیں طرف اور مروہ بائیں طرف، ان دونوں کے درمیان تقریباً 100 فرلانگ کا فاصلہ ہے۔ صفا کے لغوی معنی صاف پتھر یا خاص چٹان کے ہے اور مروہ کے لغوی معنی سفید نرم پتھر کے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ یعنی آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو وادی فارا میں چھوڑ گئے، وہ ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے۔ جب ماں بیٹے کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور بچہ پیاس کے مارے تڑپنے لگا تو ماں انتہائی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں ان دو پہاڑیوں کے درمیان ادھر ادھر پانی کی تلاش میں دوڑتی تھی تاکہ کہیں پانی کا چشمہ دکھائی دے۔ شاعرین
نشانیاں، جمع ہے شرع کی، اس کے معنی ہے عبادت کے مقررہ جگہ یا عبادت کا طریقہ۔ تو حج میں جن مقررہ مقامات اور جن طریقوں پر رسوم حج ادا کی جاتی ہے وہ سب شعائر میں داخل ہے۔ تو یہ ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے مسلسل پانی کی تلاش میں اما ہاجرہ جو ہے وہ دوڑتی پھری کہ کہیں پانی مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بچے کے ایڑیوں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا، جہاں سے آج تک دنیا جو ہے پانی سے سیراب ہوتی ہے۔ اور یہ ان کی سنت ہے کہ ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ صحیح کے لیے اسی جگہ پہ ان کی سنت ادا کرتے ہوئے چکر لگائے جاتے ہیں ساتھ۔ اور وہ آب زمزم کا پانی جس چشمے سے نکلا اس کا نام آب زمزم رکھا گیا ہے، اور وہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ جب ضرورت سے زیادہ وافر مقدار میں پانی ہو گیا تو اما ہاجرہ نے ہی خود اپنی زبان سے کہا زمزم، یعنی رک جائے۔ تو ناظرین، اب ہر حاجی کے لیے یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حج اسلامی عبادات میں چوتھا رکن ہے، یعنی اسلامی عبادت ہمارے عقائد، دنیا گزارنے کے 5 عقائد ہے: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ ایک رکن ہے جس کو استطاعت ہو تو ہر مسلمان پر حج فرض ہے۔ ماہ ذوالحج میں مقررہ تاریخ پر مخصوص طریقے کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت، قربانی اور طواف اور دوسرے مراسم بجا لانے کو حج کہتے ہیں۔ عمرہ اللہ خانہ کعبہ کی زیارت کا ایک طریقہ جس کا ثواب حج کے برابر نہیں، اس کے لیے کوئی مہینہ اور تاریخ مقرر نہیں، اس کے مراسم بھی مختصر ہیں۔ یہ طواف کے کرے، یہ اللہ طواف سے بنا ہے، یہ لفظ طواف سے بنا ہے جس کے معنی گھومنا اور کسی چیز کے گرد چکر لگانا، یعنی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ ان آیات میں حج اور اس کے بعد مراسم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ محض رسمیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں کہ انسان میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو، وہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں سرمسجود ہو جائے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 149 کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ 59 ہے، سوری۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارے، یعنی ان الذین یکتمون، جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے اتارے ہیں صاف بیانات، والہدی من بعد ما، حکم اور ہدایات کی باتیں اس کے بعد، ما بیناہ للناس، کہ ہم انہیں لوگوں کے لیے کتاب فی الکتاب، بینات للناس فی الکتاب، یعنی لوگوں کے لیے کتاب میں کھول چکے ہیں۔ اولئک یلعنہم، وہی ہیں جن پر یلعنہم اللہ، وہی ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس آیت کی تشریح کچھ ایسے ہے: الذین یکتمون، جو لوگ چھپاتے ہیں، یہ لفظ کتمان سے نکلا ہے، اس سے مراد ہے کوئی چیز جان بوجھ کر چھپائی جائے۔
البینات صاف حکم، مراد ایسی نشانیاں اور حکم ہے جو بجائے خود واضح اور روشن ہے. الصلاۃ لائنون لعنت کرنے والے. لعن اس کا مادہ ہے اور لعن اس کا واحد ہے. لعنت چھٹکارا اور دھتکار کو کہتے ہیں، پھٹکار اور دھتکار کو کہتے ہیں. اس آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ان حکموں کو چھپائیں گے، دوسروں کو تبلیغ نہیں کریں گے، اصل بات کے بجائے من گھڑت باتیں بیان کریں گے، اور بنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو دلائل اور پیشن گوئیاں آسمانی کتابیں میں موجود تھی ان کو چھپائیں گے. وہ لوگ ملعون ہیں، ان پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور اللہ کے دوسری مخلوق بھی، جن میں انسان، حیوانات، فرشتے اور جن وغیرہ سب شامل ہیں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہ جائیں گے، اور دوسری لعنت کرنے والے اس کے حق میں لعنت کی بد دعا کریں، کیونکہ جب حق کو چھپانے کا وبال نازل ہوتا ہے تو دوسری مخلوق بھی اس کے بھنور میں پھنس جاتی ہے. تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 160 ترجمہ و تفسیر پیش کروں گی. اس کا عنوان کچھ ہے کہ توبہ کے شرائط. اس آیت میں اللہ تعالیٰ توبہ کے شرائط سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، لیکن جنہوں نے توبہ کی اور اپنے کام کو درست کیا. وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور حق بات بیان کر دی، یہی لوگ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہی لوگ ہیں جنہیں میں معاف کرتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہوں. تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ توبہ کے معنی ہے لوٹنا، یعنی کسی کام سے باز آ جانا، آئندہ کے لیے اسے ترک کر دینے کا ارادہ کر لینا. تو اس آیات میں کچھ شرائط دیے گئے ہیں، 3 ہیں، جو وہ توبہ یعنی گناہ کے احساس اور اعتراف کے ساتھ اسے ترک کر دینے کا تہیہ کر لینا. دوسرا ہے اصلاح، یعنی گناہ اور خرابی سے پیدا شدہ برائیوں کی درستی کر دینا. تیسرا، جن باتوں کو چھپا کر وہ جرم کے مرتکب ہوئے تھے انہیں بیان کر دینا، یعنی تلافی مفاد کرنا. تو ناظرین، ایسے گناہ گاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ انہیں سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق کو لعن طعن کا بھی نشانہ بنیں گے. یہودی اور عیسائی کی قدیم آسمانی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی نبی ہونے کی خبر پہلے ہی سے موجود تھی، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انہیں دنیاوی نقصان ہوگا، ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی، اس بشارت کو چھپانا شروع کر دیا. اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملعون بالکل نا امید نہ ہو جائیں، بلکہ وہ اگر اب بھی اپنی بری عادتوں اور حق کو چھپانے سے باز آ جائے اور آئندہ کے لیے توبہ کر لے، یعنی اپنی عادت کو درست کر لے، تو ہم نہ صرف اس کی توبہ قبول کر لیں گے بلکہ اپنی رحمت کے سائے تلے لے لیں گے. وہ ہماری نعمتوں سے اور رحمتوں کے مستحق ہو جائیں گے. تو ناظرین، شکریہ آپ کا میرا درس سننے کا. اب اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم.